बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह शाबान में किसी भी दिन किसी भी वक्त ये सूरत सिर्फ 21 बार पढ़ लीजिए, गरीब से गरीब भी अरबपति बन जाएगा। मोहतरम नाजरीन, जो अमल मैं आपको बताने लगा हूँ, अगर इस सूरत को 21 मरतबा पढ़ लिया जाए, अगर आंधी और तूफान भी आ जाए और इस सूरत को उस वक्त में 21 मरतबा पढ़ लिया जाए तो फौरन आंधी और तूफान रुक जाता है। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाइए कि इस सूरत की कितनी बरकत है और कितनी ताकत होगी कि अगर 21 मरतबा पढ़ने से तूफान और आंधी रुक सकता है तो आप पर आने वाली मुसीबतें कैसे नहीं रुक सकती। दोस्तों, जो बंदा इस सूरत को पढ़ता है उसकी हर मुश्किल दूर हो जाती है, हर काम में आसानी होती है, उसकी मुश्किलों के आगे यूं दोबारा जाती है कि मुश्किलें उस बंदे के करीब नहीं आती। हर तरफ से उस बंदे को खुशियां मिलती हैं और इस कदर अल्लाह तबारक व तआला उस पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोलता है कि उस बंदे को किसी का मोहताज नहीं रखता, इस बंदे को बेसहारा नहीं छोड़ता। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे पर ऐसी करम नवाजी फरमाता है कि कारोबार में इतनी तरक्की होती है, अगर वो लोगों में भी पैसा तकसीम करता रहे, अल्लाह तबारक व तआला उसके घर से कभी रिस्क ख़त्म नहीं करता, उसके घर में कभी फाका नहीं आता। दोस्तों, इस अमल को आप अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर कीजिएगा। कुरान मजीद की छोटी सी सूरत है और इसकी बरकतें और इसकी फजीलतें बहुत ज़्यादा हैं और इसी तरह इस सूरत से, एक ही सूरत से आपके हज़ारों मसलों का हल हो सकता है। दोस्तों, अगर आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं और आपको तरह तरह की अजियत पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, मुसीबतें पहुंचाते हैं, तकलीफ़ देते हैं, आपकी दिल आज़ारी करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, आपके पीछे, आपके मुंह पर आपकी दिल आज़ारी करते हैं, दिल आज़ारी करते बेइज्जती करते हैं, तो आप इस अमल के ज़रिए अपने दुश्मनों को, इसी तरह ये तो इंसानों की बात है, अगर जानवर इंसान का दुश्मन हो और इंसान किसी जंगल में गुजर रहा हो, मूजी जानवरों का खतरा हो, वो जो नुकसान पहुंचाने वाले जो इंसान के दुश्मन हैं, जानी दुश्मन हैं, इंसान अपनी पहचान को बचा नहीं सकता। अगर इस सूरत को पढ़ लिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत की बरकत से इन मूजी जानवरों से भी हिफाजत फरमा देता है। तो इसी तरह जो जहर वाले जानवर हैं, अगर इस तरह के भी मामलात हों तो अल्लाह तबारक व तआला उन जहरीले जानवरों से भी इंसान को महफूज फरमा लेता है। तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सूरत के अंदर अल्लाह ने कितनी ताकत रखी है कि दुश्मन से भी इंसान महफूज हो जाता है, कारोबार में भी तरक्की होती है, हर मुश्किल से निकल जाता है, मुश्किलात के अंदर ये सूरत दीवार बनकर खड़ी हो जाती है, कोई मुसीबत दुख इस इंसान के करीब नहीं आने देती। आपने फ़कत इस सूरत को इस तरतीब के साथ पढ़ना है जो तरतीब मैं अभी आपको बताऊंगा। एक तरतीब बताने से पहले आप दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें, कहीं से इस कीमती वजीफे का कोई हिस्सा न रह जाए और आप इस अमल से, इस वजीफे से और उसकी ताकत से महरूम न रह जाएं। ये वजीफा जिसके ज़रिए लाखों हज़ारों लोगों की जिंदगियां बदली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस पर फख्र है। इसी तरतीब से आपने इस सूरत को सबसे पहले समझना है। अगर कभी आपको आंधी और तूफान का सामना करना पड़े, आपने सिर्फ इस सूरत को 21 मरतबा बावजू पढ़ना है, इंशाअल्लाह ताला तूफान फौरन रुक जाएगा। आप किसी दूर जगह पर हैं, किसी जगह में किसी रास्ते के अंदर हैं और आपके पास कोई ऐसी सवारी भी नहीं, बंदोबस्त भी नहीं और आंधी बारिश का तूफान का सामना करना पड़ रहा है, आपके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हों, तो आपको पता है इंसान की जो कैफियत होती हैं और इंसान कितना उस वक़्त इंसान के पास कोई ऐसा सहारा भी ना हो, कहीं इंसान रुक सके, छुप सके और उससे आप दिफा कर सकें।
ऐसा मामला हो तो आपने सिर्फ 21 मरतबा इस सूरत को पढ़ना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस तूफान से अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। अगर वो तूफान ना भी रुका तो लेकिन आपको वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, इसलिए कि ये सूरत आपकी हिफाजत कर लेती है। और इसी तरह अगर किसी शख्स का पेशाब में खून आना, किसी शख्स की को बीमारियां लगी हुई हैं और यहाँ तक कि किसी के पेशाब में खून आता हो, उसके लिए जरूरी है कि जब खाना खाए बावजू खाए। और सूरत कुरैश को सिर्फ एक मर्तबा वो खाने पर दम करके खा ले, इंशाअल्लाह ताला उसका पेशाब में जो खून आता है वो भी बंद हो जाएगा। आप अंदाजा लगाइए कि इस सूरत की बरकतें कितनी हैं। सिर्फ एक मर्तबा पढ़ने से इतनी बड़ी बीमारी जिसको डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, उसका नाम सुनकर लोग तड़पते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा मामलात हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ ऐसा मामला है, तो आप इसको ये अमल बताइए। इंशाअल्लाह ताला आप भी लोगों के साथ भलाई करने वाले काम किया करें। दोस्त अहबाब तक इन वज़ाइफ को पहुंचाया करें। आपकी वजह से भी अगर किसी इंसान की जान बच जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला आप पर कितनी रहमतें नाजिल फरमाएगा। इसलिए कि जो बंदा दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर भी अच्छाइयाँ फरमाता है। अगर तुम आपस में एक दूसरे के साथ मेहरबानी करोगे, भलाई का काम करोगे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला भी तुम्हारे लिए आसानियां पैदा फरमाएगा। इसी तरह जिनके बच्चे मोटे नहीं होते, दुबले रह जाते हैं, पतले रह जाते हैं, सूखना शुरू हो जाते हैं, उन दोस्त अहबाब को भी चाहिए कि ये सूरत पढ़कर अपने बच्चों को दम किया करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला के फजल व करम से उनके बच्चे भी ठीक हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप दोस्त अहबाब कारोबार आपका ठप हो चुका है और कहीं से भी कारोबार चलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, बड़ी परेशानी का सामना है, और आप इस सूरत को पढ़कर रब की बारगाह से लाखों करोड़ों अरबों भी मांगेंगे, इंशाअल्लाह ताला वो रब्बे कदीर है, सारे खजाने ही उसके हैं, सारी कायनात उसने बनाई है। वो जो काफिरों को, मुशरिकों को, जो उसको मानते भी नहीं हैं, उनको इतना रिस्क अता फरमा रहा है, तो आप इस अमल को करें तो क्या आपको रिस्क नहीं अता फरमाएगा। बस हमें मांगने का तरीका नहीं आता, हमें मांगने का सलीका नहीं आता। अगर हमें मांगने का तरीका आ जाए, हमें मांगने का सलीका आ जाए, तो उस रब के खजानों में कोई कमी नहीं है। और रब जिसको चाहे जितना चाहे वो अता फरमा सकता है। तो फिर दोस्तों आप इस अमल से जरूर फायदा उठाइएगा। अगर आपको लाखों अरबों की भी जरूरत है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला आपको किसी का मोहताज नहीं छोड़ेगा। आपको अल्लाह तबारक व ताला अपने गैब के खजानों से इतना रिज्क अता फरमाएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। अब जिस शख्स का कारोबार ठप हो चुका हो और रोज बरोज नुकसान होता हो, और उसको चाहिए कि वो इस सूरत को बावजू चलते फिरते, उठते बैठते कसरत के साथ पढ़े, बस आपने वजू कर लेना है। सुबह के वक्त जब भी कारोबार के लिए जाएं, रोजगार के लिए जाएं, कहीं भी जाएं, आप बस इस सूरत को अपने एक हाथ में तस्वीर रखें और चलते फिरते इसको पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह आप चंद दिनों के बाद देखेंगे अल्लाह की बारगाह से ऐसी गैबी मदद होगी कि आप हैरान होंगे कि इतना ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपनी करम नवाजी से नवाज दिया है। और जैसे कि हमने सुना भी है कि वो बंदा तो रातों रात ही अमीर हो गया, अचानक इतनी उसके पास दौलत आ गई। दर हकीकत जब बंदा रब की तरफ रुजू कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला फिर वो कहते हैं, वो जब भी देता है वो देता है छप्पड़ फाड़ के। आपने एक पंजाबी की मिसाल भी सुनी होगी। इसी तरह दोस्तों अगर कोई बंदा इस अमल को करता है तो इंशाअल्लाह ताला उसको किसी की मोहताजी नहीं होती। आप मोहताजी से बचना चाहते हैं और चाहते हैं आपके ऊपर कर्ज हो, तो वो भी इंशाअल्लाह उतर जाएगा। इसी तरतीब के साथ जो मैं तरतीबें बता रहा हूँ, आपको जिस जिस मसले के लिए जरूरी है, आप इस मसले के लिए इस अमल को कर सकते हैं। इसी तरह अगर अपने दुश्मनों से दिफा चाहते हैं, उनके शर से बचना चाहते हैं, अपनी हिफाजत चाहते हैं, मूजी दुश्मन जो आपकी जान के दुश्मन बने हुए हैं, दोस्तों उसके लिए आपने बाद नमाज मगरिब बावजू 41 मरतबा पाबंदी के साथ रोजाना इस सूरत को पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह के फजल व करम से अपने इस दुश्मन के शर से महफूज रहेंगे।
وہ کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا، یہ سورت پڑھنے سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ ہر پریشانی کا حل قرآن مجید کی اس سورت میں ہے۔ یہ ایک سچا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سورت کوثر کا بہت ہی پاورفل وظیفہ، آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے۔ صرف 3 دنوں کے اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، آپ کی حاجت جتنی مرضی بڑی ہو، آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی 3 دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہے یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی شادی نہیں ہو رہی اس لیے کر رہی ہیں، آپ کو اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا، آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے دشمن ہیں، ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کسی کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، آپ اس وظیفے کے ذریعے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہو۔ آپ نے صرف 3 دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ 3 دن کے اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھیں۔ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے سورت کوثر پڑھنی ہے۔ سورت کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ 3 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے نماز فجر کے بعد اول و آخر درود شریف پڑھ لیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان آپ کا وظیفے پر ہونا چاہیے، دل میں کوئی بھی شک نہیں لے کر آنا، پورا دھیان وظیفے پر رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہر دعا قبول ہوگی۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی ہر بھائی بہن کو اجازت ہے، اس کو پڑھنے کی کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ محترم ناظرین، پاکی اور طہارت انسانی جسم کے لیے کتنی ضروری ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اسلام میں صفائی کو نصف ایمان کہا گیا۔ یہ پاکی ہی ہے جس سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہیں کی تیاری کرتے تو پہلے وضو فرماتے، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا، گویا باوضو رہنے کی مشق کرتے رہیں یہاں تک کہ عادی ہو جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف عبادت سے وضو کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ ہر وقت وضو میں رہنے کا حکم فرمایا۔ اب باوضو رہنے کی طبی فوائد کا ذکر کرتے چلیں۔ آج سے 1400 سال قبل وضو کے جو فوائد ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے، آج سائنسدان طویل تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وضو کے ارکان سے انسانی صحت پر کتنے خوشکن اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب ہم کلی کرتے ہیں تو ہمارے منہ میں موجود سارے وہ جراثیم جو دانتوں یا اس کے ارد گرد چھپے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور معدے تک نہیں پہنچ پاتے۔ اسی طرح کلی کرنے سے منہ کی کئی بیماریوں سے ہم بچے رہتے ہیں۔ پھر جب ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو تحقیق کے مطابق ناک کی صفائی بھی ہو جاتی ہے، اندر موجود کئی جراثیم کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے اور سانس لینے میں بھی کبھی کبھی کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جب ہم چہرہ دھوتے ہیں تو وضو کے پانی سے چہرے پر ایک خوشگوار تبدیلی رونما ہوتی ہے، وہ کھل اٹھتا ہے اور نورانیت برسنے لگتی ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھوتے ہیں۔ سائنس کی تحقیق کے مطابق نمونیا جیسی بیماری انسان کے ہاتھوں سے پروان چڑھتی ہے، اور جب ہم وضو میں ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کی صفائی بھی ہوتی ہے اور نمونیا جیسی بیماری سے بھی بچے رہتے ہیں، جبکہ خون کی روانی بھی جاری رہتی ہے جو انسان کو دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ وضو کے دوران جب ہم پاؤں دھوتے ہیں تو دن بھر کی پاؤں کی جمی گرد صاف ہو جاتی ہے اور ہم تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ یوگا کے ماہرین کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے قبل اگر انسان اپنے منہ، پیر اور دوسرے اعضاء کو ٹھنڈے پانی سے دھو لے تو سارے دن کی تھکن دور ہو جاتی ہے اور پرسکون
پرسکون نیند آ جاتی ہے۔ اس طرح چینی ماہرین کا ایک علم ریفلیکسو تھراپی بھی ایسا ہی علم ہے جس میں پانی کی بھوار سے انسان کو سکون مہیا کیا جاتا ہے۔ اس لیے تحقیق سے یہ ثابت ہو گئی کہ انسان جو 5 وقت وضو کرتا ہے تو اس کی فلیکسو تھراپی ہو جاتی ہے، جس سے اس کے اعصاب پر انتہائی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم باوضو رہنے کی عادت کو اپنا لیں اور اس کے فیوز و برکات سے مستفید ہوں، اور جب ہم باوضو رہنے کے عادی ہو جائیں تو دوسروں کو بھی اس بات کی تلقین کریں تاکہ ہمیں اس کا بھی ثواب ملتا رہے۔ مجھے امید ہے کہ کافی لوگ آج سے ہی وضو میں رہنے کی مشق شروع کریں گے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ اس ذات کی قسم ہے کہ یہ آیات پڑھنے سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں جو قرآن پاک کی یہ بہت ہی پیاری سورت کی آیات کا ذکر ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھ کر اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی مراد کے لیے، کسی بھی پریشان ان آیات کو پڑھ لینا ہے، پریشانی کو دور فرما دے گا۔ آپ لوگ خود اندازہ فرما لو کہ ہمارے نبی اللہ کے بعد جن کی سب سے زیادہ شان ہے، سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، جن کے ہم امتی ہیں، انہوں نے ہمیں خود قسم اٹھائی ان آیات کے بارے میں۔ اگر ایک بڑے سے بڑا پہاڑ آپ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو ہم تو اس پہاڑ کے آگے ایک معمولی سے انسان لگتے ہیں، ایک معمولی سی مخلوق لگتے ہیں، لیکن ان آیات میں اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے کہ جن کو پڑھ لینے سے، جن کی تلاوت کر لینے سے یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتی ہے۔ تو پھر آپ کی پریشانی، آپ کی کوئی مصیبت، آپ کی کوئی بیماری، کوئی بھی ایسی چیز لے آؤ، وہ پہاڑ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ سب لوگ آج کا یہ چھوٹا سا عمل کر لیں تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک کے اس عمل سے آپ کی اور سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے، کیونکہ نہ تو اللہ کا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ نبی کا فرمان جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگ جن عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جن عاملوں کے پاس پیسے دیتے ہیں، ان کو اپنا کام کروانے کے لیے، اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ان کے پاس پیسے دینے چلے جاتے ہیں، وہ لوگ جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کا فرمان کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے ہم نے قرآن پاک کو کھولنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دی ہے، حالانکہ ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، بیماریوں سے لے کر بڑی سے بڑی مصیبتوں تک جتنی بھی ہیں، وہ ساری کی ساری قرآن پاک کے اندر اس کا حل موجود ہے۔ قرآن پاک سے ہم سارے کے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن پاک کو صرف گھر میں اونچی جگہ پر رکھنا مناسب سمجھ لیا ہے، قرآن پاک کو کھولنا مناسب نہیں سمجھا۔ قرآن پاک کی کشش آج بھی اس طرح موجود ہے جتنی صدیوں پہلے تھی۔ قرآن پاک جس طرح پہلے اپنے سننے والوں کو متاثر کرتا تھا، ان پر اثر ہوتا تھا، دلوں کی کیفیت کو بدل دیتا تھا، دلوں کے حالات کو بدل دیتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت سننے سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے، آج بھی اسی طرح یہ اثر انداز ہو سکتا ہے، دلوں کی دنیا کو بدل کر ہماری ہر مشکل کو، ہماری ہر پریشانی کو، ہماری ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کو اس طرح سے پیش کیا جائے جس طرح اسے پیش کرنے کا حق ہے، مگر ہم لوگ اس طرح پیش کرنے سے محروم ہو چکے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک سورت مبارک ہے، اس کی آخری جو 4 آیات ہیں ان کا آج ہم آپ کو یہ عمل بتائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ راستے سے جا رہے تھے، ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا، وہاں پر ایک شخص موجود تھا جو انتہائی سخت مرض میں مبتلا تھا، پریشانی میں مبتلا تھا، یوں کہہ لیں کہ وہ زندگی میں پریشانی کی وجہ سے بہت مایوس ہو چکا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے کان میں انہوں نے یہ آیات پڑھ دی، جیسے ہی یہ آیات پڑھی وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کے کان میں کیا پڑھا تھا؟ تو وہ صحابی فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیات مبارکہ پڑھی تھی۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو، جو بھروسہ رکھنے والا
ہو، پورا یقین رکھتا ہو، اگر یہ آیات پہاڑ پر پڑھ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پورے یقین کے ساتھ وہ پڑھ لے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ سورۃ مؤمنون کی آخری 4 آیات ہیں جن کو آپ کسی بھی وقت اپنی مشکل میں، اپنی بیماری میں، اپنی پریشانی میں کسی بھی وقت پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ وہ 4 آیات مبارکہ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا اللہ هو رب العرش الکریم، ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سورۃ مؤمنون کی یہ آخری 4 آیات ہیں۔ اگر آپ اپنے کسی بھی مقصد کو لے کر پریشان ہیں، کسی بھی حاجت کو لے کر پریشان ہیں، اس بات کا یقین رکھ لیں کہ یہ آیات پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے چھوڑنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ آپ کی پریشانی، آپ کی بیماری، آپ کا کوئی مقصد، آپ کی کوئی مراد، آپ کی کوئی حاجت پہاڑ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر یہ پہاڑ کو ہٹا سکتی ہے، آپ کی بھی ہر پریشانی کو، ہر بیماری کو، ہر مشکل کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتی ہے۔ ان 4 آیات کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا، اس کے بعد سورۃ مؤمنین کی آخری 4 آیات 7 بار پڑھنی ہے، اس کے بعد 7 بار ہی آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر اس کے بعد ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ عمل پورا ہونے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر سچے دل سے دعا مانگنی ہے، اے پاک پروردگار اپنے لطف و کرم سے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے۔ اے اللہ پاک ہماری اولاد کو آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک بنا دے اور روزگار میں، دسترخوان میں برکتیں عطا فرما، جنت الفردوس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ تو نے بے شمار نعمتیں عطا کی، اے اللہ پھر بھی ہم نے تیری نافرمانی کی، تیری نافرمانی کے ساتھ گناہوں کی زندگی گزارتے رہے۔ اے اللہ ہم پر رحم و کرم فرما دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما جنہوں نے مصیبت کی گھڑی اور ضرورت کے وقت ہمارا ساتھ دیا۔ اے اللہ ہمارے محسنین کی مغفرت فرما، ہم سے محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اے اللہ جو لوگ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، خداوند اپنے فضل و کرم سے ان تمام کی مغفرت فرما دے، ان کی دنیا و آخرت کی تمام حاجتیں پوری فرما دے۔ خداوند اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ انہیں صحت و شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد میں صالحیت کے اوصاف پیدا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔